بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ قرآن کریم میں دو قسم کی دعاؤں کا ذکر ہے۔ ایک تو وہ دعائیں ہیں جو انبیاء کرام نے مختلف اوقات میں مانگی ہیں، دوسرا وہ دعائیں کہ جن کی خود تعلیم دی گئی ہے کہ یہ دعائیں کیا کرو۔ بندے کی سب سے بڑی کامیابی یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے مانگنے والا بن جائے، وہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کا منگتا بن جائے۔ حضرت حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ دعا کی فضیلت بیان فرما رہے تھے کہ انہوں نے فرمایا کہ مانگنے والا چاہیے، دینے والے کے ہاں کوئی بھی کمی نہیں، یعنی کوئی مانگنے والا ہونا چاہیے، جولی پھیلانے والا ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں دینے کے سلسلہ میں کسی بھی قسم کی کوئی کمی نہیں۔ تو حضرت مجذوب صاحب جو کہ حضرت کے خلیفہ خاص تھے، وہ کہنے لگے کہ حضرت اگر کسی کے پاس جولی ہی نہ ہو تو وہ کیا کرے، یعنی مانگنے کا سلیقہ ہی نہ ہو تو وہ کیا کرے؟ تو فرمایا کہ جولی بھی انہی سے مانگے کہ یا اللہ مجھے مانگنے نہیں آتا، مجھے مانگنے والا بنا دے، مجھے مانگنے کا سلیقہ سکھا دے۔ منگتا بن جانا بہت بڑی نعمت ہے۔ قرآن کریم میں جو دو قسم کی دعائیں ذکر کی گئی ہیں، ان کا مقصد سکھانا ہے کہ تم بھی اس طرح دعائیں کیا کرو، اپنے مشکل اوقات میں، ضروریات کے وقت اور پریشانی وغیرہ میں یہ دعائیں کیا کرو۔ انہی دعاؤں میں سے ایک دعا جو کہ 29ویں سپارہ کی سورۃ القمر میں مذکور ہے، حضرت نوح علیہ السلام کے لوگوں کو توحید کی دعوت دیتے ہوئے جب 950 سال گزر چکے تھے، 950 سال حضرت نوح علیہ السلام قوم کو دعوت دیتے رہے، لیکن قوم ماننے کو تیار نہیں تھی اور دھمکیاں دیتی تھی کہ اگر تم نے ایسی ہی دعوت و تبلیغ کا سلسلہ جاری رکھا تو ہم تمہیں پتھر مار مار کر ہلاک کر دیں گے یا تمہیں اس علاقہ سے نکال دیں گے۔ اسی طرح اور بھی بہت سی دھمکیاں دیتے تھے۔ اس موقع پر حضرت نوح علیہ السلام نے یہ دعا فرمائی کہ رب انی مغلوب فانتصر، اے اللہ میں مغلوب ہو چکا ہوں، میری مدد فرما، یعنی میرے دشمن مجھ پر مکمل طور پر غالب آ چکے ہیں، میں بری طرح دشمنوں کے چنگل میں پھنس چکا ہوں، اے اللہ میری مدد فرما۔ چنانچہ اس دعا کے نتیجہ میں اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کی مدد فرمائی اور ایک طوفان کے ذریعہ ان سب کو ہلاک کر دیا۔ ویسے تو سورہ نوح میں لمبی لمبی دعائیں بھی مذکور ہیں، لیکن یہ چھوٹی سی دعا جو سورۃ القمر میں بیان کی گئی ہے کہ رب انی مغلوب فانتصر، اس میں عوام الناس کو یہ سبق دیا گیا ہے کہ جب کبھی انسان مغلوب ہو جائے، مخالفین نے گھیرا تنگ کر رکھا ہو، مکمل طور پر محصور ہو چکا ہو، دشمن غالب آ چکے ہوں، تکلیف پہنچانے والی تکلیفیں پہنچا رہے ہوں، اس وقت میں اس کو اللہ تعالیٰ کو پکارنا چاہیے، اس چھوٹی سی مختصر سی دعا کا ورد کرنا چاہیے کہ رب انی مغلوب فانتصر۔ بالکل مختصر سی دعا ہے۔ انسان کے لیے سب سے زیادہ خطرناک چیز کون سی ہوتی ہے؟ دشمن کے غلبہ اور مخالفتوں سے بھی زیادہ انسان کے لیے جو خطرناک چیز ہوتی ہے وہ ہے نفس اور شیطان کا غلبہ ہو جانا دل پر، دل کے اندر گناہ کے تقاضے پیدا ہونا۔ نفس اور شیطان انسان کو اچھائی سے پھسلانے کی کوشش کرتے ہیں اور گناہوں اور لذتوں کی طرف لے جانے کی کوشش کرتے ہیں کہ آنکھوں سے گناہ کر لو، ہاتھوں سے گناہ کر لو، پاؤں سے گناہ کر لو۔ آج کل تو گناہوں کے اسباب اس قدر پھیل چکے ہیں کہ انسان کے لیے اپنا ایمان بچانا بہت ہی مشکل ہو چکا ہے، خاص کر یہ جو موبائل فون ہاتھ میں آ چکا ہے۔ اللہ معاف کرے، ساری دنیا کی غلاظتیں اسی میں ہیں۔ آج کل یہ سب سے بڑا فتنہ بن چکا ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ اپنے استعمال تک ہوتا ہے۔ آپ سب کو معلوم ہے کہ آج کل موبائل کن چیزوں میں استعمال ہو رہا ہے، اکثریت اس پر کیا دیکھ رہی ہے، اللہ معاف فرمائے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ جنت کو گھیرا ہوا ہے مکروہ چیزوں سے کہ جن کے کرنے کو دل نہیں مانتا، اور جہنم کو لذتوں اور شہوتوں سے گھیرا گیا ہے، یعنی اگر ہم اپنی خواہشات، اپنے نفس کو قربان کر کے اللہ کے حکموں پر عمل کریں گے تو ہمیں جنت ملے گی، اور اگر ہم خواہشات اور لذات میں اللہ تعالیٰ سے غافل ہو گئے تو پھر ہمارا ٹھکانہ جہنم ہے۔ تو یہ چھوٹی سی دعا کہ رب انی مغلوب فانتصر نفس اور شیطان سے بچاؤ کے لیے بہت ہی اکثیر ہے۔ ہمیں نفس اور شیطان کے بہکاوے سے بچنے کے لیے اکثر و بیشتر اس دعا کا ورد کرنا چاہیے۔ آپ سب سے گزارش ہے کہ یہ چھوٹی سی دعا کہ رب انی مغلوب فانتصر اپنے گھر والوں اور دوستوں احباب وغیرہ کو بتائیں اور سکھائیں۔
اللہ تبارک و تعالی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ میرے بھائیوں اور دوستوں، مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کر کے صدقہ جاریہ کی نیت سے جتنا ہو سکے شیئر کریں تاکہ یہ پیغام زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچ سکے۔ سامعین مکرم، آج کے لیے اتنا ہی۔ اب اگلی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گا، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔